اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے اعلیٰ درجے دے اور صحت تندرستی دے تاکہ ہم بہت ساری نیکیاں کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نیتوں کو جما کر رکھیں اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کام کریں. آمین. اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. اچھا جی، پچھلی دفعہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لوگوں کے حسد کے بدلے میں کرنے کا کام کیا ہوتا ہے. اگر آپ کو پتہ، یعنی ایک صاحب نعمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ہر صاحب نعمت محسود ہوتا ہے، یعنی اس سے حسد کیا جاتا ہے. چاہے آپ کے بچے اچھے ہیں، یا آپ کے پاس اچھا گھر ہے، یا آپ کے پاس اچھی سواری ہے، یا آپ دین میں بہت اچھے ہیں، تو جو بھی آپ کے پاس نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوگی، دیر مسٹ بی سم حاسدین. تو حاسدین سے بچنے کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ معوذتین اور صبح شام کی دعائیں پڑھی جائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ان کے نیگیٹو اثرات سے محفوظ رکھتا ہے. اور دوسرا ظاہراً کرنے کے کام کیا ہے کہ ان کو اگنور کیا جائے اور ان کو معاف کیا جائے. یعنی اگر کوئی بیمار بندہ ہو تو اس کے اوپر آپ کو ترس آتا ہے یا غصہ آتا ہے؟ جو بیمار ہوتا ہے اس پہ ترس ہی آتا ہے نا. تو وہ اس قابل ہے کہ ان کے اوپر ترس کھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس آگ میں سے جو ان کے دلوں کے اندر لگی ہوئی ہے، حسد آگ لگا دیتی ہے نا، تو وہ یہ آگ لگی ہے، اس کو بجھا دے اللہ تعالیٰ. اور وصفحو، اور اس طرح ان کو اگنور کریں جیسے وہ ہے ہی نہیں. دس از واٹ دے ڈیزرو، کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر غور و فکر کیا جائے. حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے اور ان کو ذلیل و خوار کر دے، ان کو پتہ چل جائے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور اصل کام کرنے کے ہم نے کیا کہے تھے؟ نماز کو اچھے سے ادا کرنا، اور زکوٰۃ صحیح طریقے سے دینا نا. اور نیکی، کوئی بھی نیکی جو ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تم اللہ کے پاس پالو گے. چاہے وہ آپ ظاہری کر رہے ہیں، باطنی کر رہے ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہیں، نیکی کی نیتیں رکھ رہے ہیں، وہ سب چیزیں آپ اللہ تعالیٰ کے پاس پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیہ نمبر 111 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالو، اور انہوں نے کہا، لن یدخلا، ہرگز نہیں داخل ہوگا، الجنت، جنت میں، الا مگر، من جو کوئی، کانا ہوا، ہودن او نصارا، یا یہودی ہو یا نصرانی ہو، یعنی یا تو جیو ہو یا کرسچن ہو. تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی خواہشات ہیں. قل ہاتو، ان سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لے آؤ، برہانکم، اپنی برہان، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کوئی دلیل تو لاؤ نا. کیسے تمہیں پتہ کہ یہودی اور نصرانی چاہے جو کچھ بھی کریں گے وہ جنت میں جائیں گے؟ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ اس کے بدل جواب کیا دیتے؟ بلا، کیوں نہیں، من اسلم، جس نے سپرد کر دیا. اسلمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سپرد کر دینا، ٹوٹل سبمیشن. وجہہ، اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے لیے،
وہ ہوا اس حال میں کہ وہ محسن محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، فلہ تو اس کے لیے ہے اجرہ اس کا اجر عند ربہ اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم نہ تو ان کے اوپر خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود اور کہا یہود نے، لیست النصارى علی شیء نصرانی تو کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی ان کا کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے۔ وقالت النصارى اور کہا نصرانیوں نے، لیست الیہود علی شیء کہ یہود کسی چیز پہ، یہود کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب اس حالت میں کہ وہ کتاب کو پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین اسی طرح تو کہا تھا ان لوگوں نے، لا یعلمون جن کو نہیں معلوم تھا، مثل قولہم انہی کے جیسی بات، فاللہ تو اللہ تعالیٰ یحکم وہ فیصلہ کر دے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اب یہ ان کا یہ بات ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہود اور نصارہ ہی جنت میں جائیں گے۔ کس بات پہ، کس بیس پہ جائیں گے؟ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی بات نہیں مانی، وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی جنت میں جائیں گے کیوں؟ کس لیے؟ تلک امانیہم یہ ان کے دل کی جھوٹی خواہشات ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کس وجہ سے کوئی جنت میں جائے گا۔ اتنے زیادہ اپنے نبی کو تنگ کر کے، ان کی باتوں کی نافرمانی کر کے، اللہ تعالیٰ کے کھلے معجزات کا انکار کر کے، اور اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود وہ کام کر کے، پھر جنت میں وہ کہہ رہے ہیں اور تو کوئی جائے گا ہی نہیں، صرف یہود اور نصارہ ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں تلک امانیہم یہ ان کی جھوٹی خواہشات ہیں، قل ہاتوا برہانکم دلیل لے کر آؤ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مسلمانوں کو بھی یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ کہنا کہ میرے پیر بزرگ ان کا دامن میں پکڑوں گا اور یہ جنت میں گھس جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہیں آئے گا بندہ۔ اصل میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جنت میں داخلے کا کرائٹیریا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میزان کیا رکھا ہوا ہے، کس وجہ سے کوئی جنت میں انٹر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ جس نے اپنے آپ کو پورے کا پورا اپنے وجہ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب میری پیاری بہنوں وجہ دیکھیں، چہرہ سپرد کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ذرا دیکھیں کہ چہرے میں کیا کیا ہیں، آپ کی آنکھیں، کان، زبان، دماغ، یہ ساری چیزیں اللہ کے آگے سبمٹ کر دیں۔ اب آپ کا دماغ ہی آپ کے جسم کو حکم دیتا ہے نا کوئی کام کرنے کے لیے، اور یہ ساری جو ہے نا یہ ہدایت کی کھڑکیاں ہیں، آپ نے یہ ساری چیزیں اللہ کے آگے جھکا دیں کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھوں گا بھی وہی جو آپ نے حکم دیا ہے، میں سنوں گا بھی وہی جو آپ نے سننے کا حکم دیا ہے، میں بولوں گا بھی وہی جو آپ نے حکم دیا ہے، میں سوچوں گا بھی وہی جو آپ نے حکم دیا ہے، تو پھر میرا بدن وہ کام کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ آن ٹاپ آف دیٹ کیا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ احسان کرنے والا ہے، وہ خوبصورتی کے ساتھ محبت کے ساتھ یہ کام کرنے والا ہے، بوجھ سمجھ کے اور برڈن سمجھ کے نہیں کہ جیسے انسان کہتا ہے ہائی مسلمانوں کو کیوں 5 وقت کی نمازیں ہیں، کتنی آسانی ہوتی کہ ہائی نماز جتنی بڑی رحمت ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ تو کوئی بندہ سمجھ بھی نہیں سکتا کہ وہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ 5 وقت میں ہم اپنے بوجھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اتار کر اپنی روح کو ہلکا کر کے اور دنیا میں پھر آ جاتے ہیں۔ اتنا بڑا انعام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ پھر یہ کہ ہائی ہمیں ہی کیوں اتنی ریسٹرکشنز ہیں مسلمانوں کے لیے، باقیوں کے لیے تو کوئی ریسٹرکشنز نہیں، جن کے لیے ریسٹرکشنز نہیں ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اتنی کھلی چھٹی کہ ہر وہ کام جو ان کی انسانیت کے خلاف ہے اور ان کی فطرت کے خلاف ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، اور اس کے بعد وہ اس قدر گند میں گرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہی معاف کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور وہ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں۔ لمیٹیشنز میری پیاری بہنوں اچھی چیز ہوتی ہے، میں ہمیشہ ایک مثال دیتی ہوں اور مجھے پکا یقین ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ وہ مثال سب کو سمجھ آتی ہے کہ ایک شہر میں رہتے ہوئے آپ یہ ٹریفک سگنلز کیا ہیں، یہ ایک لمیٹیشن ہے نا۔ آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ آپ کی گاڑی کو بریک ہی نہ لگے اور آپ تیز چلتے جائیں، کوئی راہ میں رکاوٹ نہ آئے، لیکن لال بتی جل جاتی ہے اور آپ کو رکنا پڑتا ہے۔ کیوں رکتے ہیں آپ؟ کیونکہ اس سے آپ کی جان بھی محفوظ ہے
اور دوسروں کی جانیں بھی محفوظ ہیں. اس سے آپ کا حق بھی آپ کو مل رہا ہے اور دوسرے کو بھی اس کا حق مل رہا ہے. اب آپ کا ٹائم ہے کہ آپ تھوڑی دیر رکیں اور دوسروں کا حق پورا ہو. تو یہ ریسٹرکشنز کیا کرتی ہیں؟ آپ کو بھی محفوظ کر رہی ہیں، دوسرے کو بھی. اور جو کہ نہیں، میں نے کوئی لال بتی کو نہیں ماننا، مجھے کوئی ریڈ لائٹ پہ نہیں رکنا، میں بس چلتا جاؤں گا، تو کیا ہوگا؟ وہ خود کو بھی ہلاکت میں ڈالے گا اور دوسروں کو بھی. تو اسلام ہمیں اسی طرح ڈسپلن کرتا ہے. اب رک جاؤ، اب تھوڑی سپیڈ سے چلو، اب تمہارے لیے کھلا راستہ ہے، جاؤ. جیسے لال، پیلی اور سبز بتی ہوتی ہے ویسے. تو ریسٹرکشنز ہمارے اپنے فائدے کے لیے، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر عورت کو حجاب کا کہا ہوا ہے تو اس سے عورت کا اپنا گھر محفوظ ہے، دوسری عورتوں کے گھر محفوظ ہیں، لوگ محفوظ ہیں برائیوں سے، زنا سے، شہوت سے، کتنی چیزوں سے بچ جاتے ہیں. اور ایک معاشرہ جو ہے محفوظ معاشرہ ہو جاتا ہے. اب ہمارے معاشرے میں کیوں اتنی زیادہ گندگی پھیلی ہوئی ہے؟ کیونکہ اتنی فحاشی ہو چکی ہے اور اتنے کھلے عام ہر کام ہو رہا ہے اور عورتیں بے پردہ ہیں کہ ہر بندہ اپنے گھر کی عورت کو چھوڑ کے دوسری عورت کے پیچھے لگا ہوا. تو لمیٹیشنز میری پیاری بہنوں بہت اچھی چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سپرد اپنے آپ کو کر کے تو دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو کے دیکھو، تب تمہیں مزہ آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور وہ محسن ہوا، فلہ اجرہ، تو اس کا اجر جو ہے وہ کہاں محفوظ ہوگا؟ اس کے رب کے پاس. اس دنیا میں بھی خیر ملے گی، حفاظت ملے گی، امن ملے گا. جیسے آپ کہتے ہیں نا اسلام ہے، تو اسلام کا کیا مطلب ہے؟ سلامتی، امن. تو آپ اسلام میں داخل تو ہو اور آپ کو سلامتی مل جائے گی، امن مل جائے گا. اور یہ نہیں کہ صرف اس دنیا میں، بلکہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور ان کے لیے حزن نہیں ہوگا، یہ آخرت کے دن میں اتنی بڑی کوئی نعمت ہو جائے گی نا میری پیاری بہنوں، کہ انسان بے پرواہ ہو جائے گا. وہ جو وحشت ہے نا اس دن کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے. دوسری بات یہ کہ دنیا میں بھی ایک تسلی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ جو پکا مسلمان ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ پہ پکا بھروسہ ہے اور جس نے اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں مانی ہوئی، اس کے اوپر خدا نخواستہ کوئی مشکل اور پریشانی بھی آ جائے تو اس کے چہرے کا سکون اور اس کے دل کا اطمینان دیکھیں. آپ حسرت آتی ہے لوگوں کو ان کو دیکھ کے، بھئی آپ اتنے سکون میں ہیں کیسے، ہے نا. ایک ہی شہر میں دو طرح کے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں. کسی کا بچہ جو ہے نا وہ چھن جاتا ہے، یعنی فوت ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں اب کچھ رہا ہی نہیں، اور بے چینی بس مجھے. ایک عورت کے بارے میں نے سنا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے بس اپنا بچہ واپس چاہیے، میں اور کسی چیز سے راضی نہیں ہوں گا. بچہ فوت ہو گیا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی اور میزریبل ہوتی یا وہ کچھ ایسی خراب ہے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سب سے بہترین فیصلہ ہے، لیکن اس نے نہیں کیا. اور دوسری عورت تھی کہ جس دن ان کے بیٹے کی فوتگی ہوئی تو ان کو آ کے پولیس نے بتایا کہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، تو اسی دن انہوں نے درس کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان بیان کی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ 25 سال آپ نے اس بچے کے ساتھ مجھے رہنے کی اجازت دی، میں نے اس کو انجوائے کیا، میں نے اس کو بڑا کیا، میں نے خوب اس کے ساتھ اچھا وقت گزارا، تو شکر ہے کہ آپ نے مجھے وہ ٹائم دیا. تو یہ جو دل میں سے خوف اور حزن اور پریشانی کا نکل جانا اور اطمینان کا ہونا ایک بہت بڑی کلیمٹی کے وقت بھی، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اور لوگ حیران ہوتے ہیں اس کے اوپر. یہ اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہوتا ہے. تو اس چیز کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شامل کرتے جن کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں سے اٹھانا جن کے دل میں نہ کوئی خوف اور نہ حزن ہو، اور وہ خوشی خوشی اٹھیں اور ان کو پتہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ان کے لیے کھلے. آمین. اگلی آیت کیا ہے؟ اور یہود اور نصارہ ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگایا کرتے تھے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور یہ کسی کو ماننے والے نہیں، اور یہود نصارہ کو کہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب کو پڑھتے ہیں. کسی کلمہ گو کو آپ کافر تو نہیں نہ کہہ سکتے. اور یہ جو ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دیتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ کتاب کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی تو مثال ایسی ہو گئی جیسے ان لوگوں کی جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، یعنی مشرکین. ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو
سیدھے راستے پہ سمجھتا ہے اپنے زوم میں. اگر تو اللہ کے حکم کے مطابق وہ کہہ رہا ہے، جیسے مسلمان ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم کو پتہ ہے کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام پر چل رہے ہیں تو الحمدللہ. لیکن جب لوگ اپنے ہی کرائٹیریاز بنا لیتے ہیں، جیسے اب فرقے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس جو اس فرقے پر چلے گا وہی صحیح ہے. اصل میں بات کیا ہے، جو قرآن اور سنت کے مطابق چیز ہے وہ صحیح راستہ ہے، بس دیٹس اٹ. تو ایک بڑے مزے کا واقعہ ہے، یہ جو یہود اور نصارہ ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی جنت میں نہیں جائے گا سوائے ہمارے. تو ایک دفعہ ایک کوئی ملٹی فیتھ کانفرنس تھی اور اس میں اس کا ٹائٹل کیا تھا کہ جنت میں کون جائے گا، یہودی یا نصرانی یا مسلمان. تو یہودیوں نے اپنی بات کی، نصرانیوں نے اپنی بات کی. تو جب مسلمان شیخ کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ اگر تو یہودی جنت میں جائیں گے تو ہم بھی جائیں گے، کیونکہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں اور ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. اور اگر عیسائی جنت میں جائیں گے تو ہم بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو یعنی پیغمبر مانتے ہیں. لیکن اگر ہم مسلمان جنت میں گئے تو یہودی اور نصرانی نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے اور یہ نہیں مانتے. ہے تو بڑا مزے کا آرگیومنٹ تھا نا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو معیار مقرر کیا ہے جنت میں جانے کا اور جو مسلمان ہونے کا، وہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے تھا، ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جو دنیا کے جھگڑے کر رہے ہیں نا صرف اپنی سرداریوں کی وجہ سے کہ لوگ ہمیں ہی مانیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا فیصلہ کر دے گا اس چیز میں جو وہ اختلاف کر رہے ہیں. وہ کسی کی بات ماننے پہ تیار نہیں ہے. اب دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر، یہ دیکھیں، ہم ان کو تو چھوڑیں یہود اور نصارہ کو، ہم مسلمانوں کے اندر دیکھیں کوئی بھی فرقہ ہے نا، اتنے فرقے بن گئے ہیں. آپ ان کو بتائیں نا کہ یہ حدیث ہے، دیکھیں آپ نے یہ اس طرح سے نماز پڑھنی ہے، وہ کہیں گے جو ہمارے عالم نے کہہ دیا ہم صرف وہی مانیں گے اور ہم نے کسی اور دوسرے کی بات نہیں سنی. اللہ کے بندو، یہ کسی دوسرے کی بات نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اللہ کا خوف کرو کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی عام بندے کی بات سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کوئی بھی بندہ ان پیغمبروں کے علاوہ غلطی کر سکتا ہے، کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے، لیکن پیغمبر سے غلطی نہیں ہو سکتی. تو جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، تو آگے سے یہ آرگیومنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں جی ہمارے فرقے میں تو یہ بات مانی جاتی ہے، ہم تو یہی مانتے رہیں گے ساری عمر اور ہم اسی سے سٹک کریں گے. نہیں، جب ہدایت آ گئی تو ہدایت کو لے لیں اور اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کریں کہ اصل میں تو ہمارے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم سب دنیا کی باتوں کو سائیڈ پر رکھ کر اور اس بات کو فوکس کریں کہ ہمارا ایمان کس چیز پر ہے، قرآن مجید کے اوپر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننی ہے، ان کو دیکھنا ہے کہ یہ اوتھینٹک ہیں، یہ وہ ہیں یعنی اوریجنل ہیں، الحمدللہ ان کو فالو کرنا ہے. اور پھر کوئی فرقہ ہمارے آگے نہ آئے کہ ہم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے بارے میں کیا کہا ہے، ہوا سب لوگوں کے بارے میں، ہوا سماکم المسلمین من قبل و فی ھذا، مسلمان ہی اللہ تعالیٰ نے نام رکھا تھا شروع سے. یہودیوں کا نام بھی مسلمان ہی تھا، عیسائیوں کا نام بھی مسلمان ہی تھا، جو بھی پیغمبروں کو فالو کرتے تھے وہ مسلمان تھے، لیکن انہوں نے اپنے نام بدل دیے اور اپنے احکام میں تبدیلی کر دی. تو قصور کس کا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو سب کو مسلمان کہا تھا. تو اب میری پیاری بہنوں، کاش کہ ہم اپنے معاشرے میں یہ لے آئیں کہ کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کہیں ہم مسلمان ہیں. یہ نہ پوچھے کہ آپ حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافی ہیں، حنبلی ہیں، کیا ہیں آپ کہیں کہ ہمارے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہم مسلمان ہیں. اب تو یہ جو کہتا ہے نا یہ بات کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، ان کے اوپر لوگ شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی کہا ہے، من اسلم وجہہ للہ ہوا سماکم المسلمین.
ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا ہوا تھا، ہم نے اپنے فرقوں کے نام دے دیے، جیسے یہود اور نصارہ نے مسلمان کا نام چھوڑ کے انہوں نے یہودی اپنے آپ کو کہلوانا شروع کر دیا، اور نصارہ نے مسلمان چھوڑ کے اپنا نام نصرانی کہلوانا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح ہم نے مسلمان چھوڑ کر اپنے آپ کو حنفی یا مالکی یا شافعی یا حنبلی کہنا شروع کر دیا۔ تو ان میں اور ہمارے میں کیا فرق رہ گیا میری پیاری بہنوں؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمان ہی رکھنا، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں فخر محسوس کریں، اللہ تیرا شکر ادا کریں، اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ جائے تو ہم کسی عام بندے کی بات نہ مانیں، کسی سے بھی بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سچے اور حق دین پر قائم دائم رکھے، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔